اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اللہ عز و جل کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم غافل مت سمجھنا، جو کچھ ظالم کر رہے ہیں وہ خوب جانتا ہے۔ ہاں، وہ انتقام کو مؤخر کرتا ہے، تھوڑا ڈیلے کرتا ہے۔ ظالم جو کچھ کر رہا ہے اس سے بدلے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیتا ہے اس دن تک جب کہ ساری آنکھیں اس کے انجام کو دیکھ سکیں۔ کوئی بھی ظلم کرنے والا اگر یہ سمجھتا ہے میرا راج ہے، میری حکومت ہے، میری کرسی ہے، میرا اقتدار ہے، میری طاقت ہے، میں جو چاہوں وہ کر لوں، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ عزیزان گرام وقار، فرعون کے متعلق جو ہمیں اخبار ملتی ہیں وہ یہی ہے، اسے غرور و تکبر کس طرح سے آیا؟ صرف اسے جو نشہ آیا تھا اپنے خدا ہونے کے اعلان کرنے کے لیے، اس وجہ سے کہ اس کی طاقت و قوت اتنی زیادہ تھی کہ 100 سال تک کبھی اسے کوئی بیماری نہیں آئی، نہ سردی آئی نہ بخار آیا۔ جو کبھی بیمار نہیں ہوا تو اسے یہ احساس ہونے لگا کہ اب میرے جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ 100 سال سے کبھی کوئی سر میں درد یا کوئی بیماری تک نہیں آئی، تو اس نے کہا میں خدا ہوں، ہر انسان بیمار ہوتا ہے مگر میں بیمار نہیں ہوتا۔ تو کبھی کبھار آدمی کنٹینیو کامیابی کی طرف چلتا رہتا ہے تو اسے غرور آ جاتا ہے، تکبر آتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہے کہ میرے جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن ان ظالموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انجام رکھا ہے، خدائے قدیر و جبار بہت ہی ہلکی چیزوں سے بڑے بڑے ظالموں کو تباہ کرتا ہے، ختم فرما دیتا ہے۔ نمرود کے متعلق یہ اخبار ہمیں ملتی ہیں روایات میں کہ نمرود تنہا 1000 لوگوں سے لڑ سکتا تھا، اس کی قوت اتنی تھی، اور وہ خوفناک درندے جو جانور ہوں، شیر ہوں جنگل کے، ان سے بھی تنہا مقابلہ کر لیتا۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ وہ ہاتھی سے اگر مقابلہ کر سکتا تھا تو پھر انسانوں پر اس کا رعب و دبدبہ ایک الگ معنی رکھتا تھا۔ تبھی تو جا کر کے نمرود نے بھی اعلان کیا کہ میں تمہارا خدا ہوں، مجھے سجدے کرو۔ تو جب جب ہم نے دیکھا ہے کہ طاقت کا نشہ کسی کے اندر زیادہ آتا ہے تو اسے خدائی کے دعوے تک لے کر کے چلا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، بیماری اللہ کی نعمتوں میں سے ہے کہ بندے کو اس کی حقیقت یاد دلاتی ہے۔ جب کبھی بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ عاجزی کرنے لگتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پھر گڑ گڑاتا ہے اور کہتا ہے مولا تیری طاقت سب سے بلند و بالا ہے، میں علیل ہوتا ہوں، میں کمزور ہوتا ہوں، میں عاجز ہوں۔ اور جسے بیماری نہ آئے تو اس کا غرور و تکبر بڑھتا جاتا ہے۔ اور کبھی مال میں جو خسارہ ہوتا ہے یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تم روزانہ کماتے جا رہے ہو، شروع میں تمہاری انکم 1000 کی تھی، اب لاکھ پہ ہو گئی، بڑھتے بڑھتے کروڑوں پہ آ گئے، تو پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں، تمہاری آمدنی بہت تیزی سے بڑھتی چلی گئی۔ یہ بھی ایک مومن کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، کیونکہ پھر اس کامیابی کو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میری اپنی خصوصیت ہے، میں اپنے بل بوتے پر اتنی بڑی بڑی چیزیں کما چکا ہوں،
یہاں پھر سے اسے غرور و تکبر آتا ہے اور وہ خدائی دروازوں کو چھوڑ کر کے اپنے غلط دروازے بناتا ہے۔ ایسے لوگوں کا بھی ہم نے انجام دیکھا ہے۔ اسی لیے اگر تمہارے تجارت میں کبھی خسارہ آتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے، لاس ہوتا ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غرور و تکبر سے بچانا چاہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جیسی مال میں تمہاری کمی آئی تم گڑ گڑاتے ہوئے پھر مولا کی بارگاہ میں آئے، رب تعالیٰ سے عرض کرنے لگے مولا غنی تو ہی ہے، تیری عطا پر میں مالدار ہوا تھا۔ اس طرح سے جب تک اللہ رب العزت سے بندہ جڑا ہے، مانگ رہا ہے، اس کے اندر تکبر نہیں آئے گا اور خدائی کا دعویٰ کرنے جیسی حرکتیں نہیں آ سکیں گی۔ اسی طرح سے اگر گھروں میں کبھی کسی کا انتقال نہیں ہوا تو وہ ایسا سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارا گھر تو بہت اچھا ہے، کبھی کسی کا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ یہ بھی اسے اپنی اچھائیوں پر غرور ہونے لگتا ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، وصال ہوتا ہے، تو پھر دیکھیں اس گھر میں قرآن خوانی شروع ہو جاتی ہے، اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں جو کچھ بھی عارضے آتے ہیں ہمارے ساتھ، یہ رب تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے آتے ہیں، مومنوں کے لیے، اور جو کافر ہیں وہ اور اللہ سے دور ہوتے ہیں ان حادثوں کے بعد۔ دیکھتے نہیں آپ، کافر کے اوپر اگر بیماری آئی تو وہ اپنے خدا کو گالیاں دینا شروع کرتا ہے، میں بھگوان کو اتنی چڑھائی چڑھایا تھا پھر بھی میرے بھگوان نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ایسے ہمارے پاس بھی آئے کچھ لوگ۔ ایک خاتون آئی، غیر مسلم تھی، اس نے کہا کہ آپ کچھ بنا کر کے دے دیں، ہر سال میں جو ہے 12 کلو لڈو جو ہے ہمارے بھگوان کو چڑھاتی ہوں، پھر بھی میرے بچے بیمار ہو رہے ہیں، گالیاں دینے لگی۔ تو یہی حیثیت ہے، مکہ کے کفار بھی یہی کرتے تھے، آٹے کے بت بناتے تھے، اور جب بہت زیادہ شدت کی بھوک لگتی تھی تو اسی کو توڑ کے پکا کے کھا لیتے تھے۔ تو کافر کے لیے جب کبھی بیماری آئے تو وہ خدا سے اور دور ہوتا ہے، لیکن مومن کو بیماری آئے تو اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے، فرق ہے۔ اور کافر کے مال میں اگر خسارہ ہوتا ہے تو پھر وہ پرانا جو بھگوان ہے اس کی مورتی ہٹا دیتا ہے، پھر نیا لاتا ہے، شاید یہ کام نہیں کرتا، یہ کام کرے گا۔ لیکن مومن کے لیے ایسا ہے کہ پہلے 2 رکعت پڑھتا تھا تو خسارے کے بعد اب 10 پڑھنے لگ جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اور قریب ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں یہاں پر آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ظالموں کے ایک لمبی فہرست ہے، تاریخ ہے، کبھی تاریخ ان کی پڑھ کر کے دیکھ لیں۔ آج مجھے یہ باتیں اس لیے عرض کرنی پڑی کہ ظلم کی ایک بہت ہی عظیم تاریخ ہندوستان میں رقم کی گئی۔ بابری مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ پر ایک مندر کو تعمیر کرنا، اور وہ بھی عدالت کو اس میں ساتھ شامل کر لینا۔ سمجھ لیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب عدالتیں ختم ہو جائیں، انصاف ختم ہو جائے اور حکومتیں ظلم پر علل اعلان آ جائیں، تو اے مومنوں تم قیامت کا انتظار کرو۔ اب زمین پر کوئی خیر باقی نہیں رہے گا، کوئی بھلائی باقی نہیں رہے گی، زمین پر سے خیر اٹھا لیا گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے، فرماتے ہیں جب تم دیکھو کہ تمہارے حکام، تم پر حکومت کرنے والے کھلے عام ظلم کرنے لگ جائیں، اور تمہارے مالدار لوگ اپنے مال کو بچا کر کے دبا کر کے رکھنے لگیں، اسلام کی خاطر خرچ نہ کریں، اور تمہارے گھر کی عورتیں بے پردہ ہو جائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین کا نیچے والا حصہ زیادہ بہتر ہے اوپر والے حصے سے۔ مطلب کیا ہے؟ قبر زیادہ بہتر ہے اوپر جینے سے۔ آج اسی زندگی میں ہم جی رہے ہیں، ہمارے حکام ظلم کے ایک نئی داستان لکھنے جا رہے ہیں، اور ہمارے ثروت مند جو اہل ثروت ہیں، مالدار ہیں، ان کو تو مال کی ایسی چربی ہے کہ ان کو دین بہت سستا لگتا ہے۔ مالدار یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی باتیں کرنا، دین کا کام کرنا یہ غریبوں کا کام ہے، امیروں کو اس سے کیا لینا دینا ہے۔ اور پھر عورتوں کی بے حیائی کثرت سے بڑھی ہوئی ہے۔ آج اسلام اگر دیکھنا ہو تو میرے عزیزوں ہماری تقاریب میں دیکھا جاتا ہے، شادیوں میں، فنکشن میں، اور بھی دیگر ہماری جو تقریبیں ہوتی ہیں، اس میں صاف طور پر عورتوں کی بے حیائی کثرت سے دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مرد پر بھی لعنت فرمائی جو اپنی عورت کو بے پردہ سجا کر باہر بھیجتا ہے۔
یہ تمام حالات جب آ گئے تو ہمارے لیے اب زمین کا نیچے والا حصہ زیادہ بہتر ہے اوپر والے حصے سے۔ اب تک جو آپ دیکھ رہے ہیں حالات، ان سب کو دیکھ کر کے کبھی قبرستان کے پاس سے گزرو گے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم پر اتنے فتنے آئیں گے، اس قدر فتنے آئیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں یہیں سے دیکھ رہا ہوں کہ میری امت پر فتنے ایسے آ رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے آتے ہیں۔ اس قدر فتنے آئیں گے کہ تم اگر کسی قبرستان کے پاس سے گزرو گے، قبر والے کو دیکھ کر کے تم یہ کہو گے کاش اس کی جگہ میں ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا، کیونکہ وہ آرام سے اچھے زمانے میں چلا گیا، فتنوں کو وہ نہیں دیکھا، مامون گیا ہے، محفوظ گیا ہے۔ آزمائش تو اب ہمارے ساتھ ہے، آزمائش کا دور ہمارے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ظالموں نے اس زمین کو اپنے ظلم سے رنگا تو ضرور ہے، لیکن رب ذوالجلال نے ہمیشہ اپنے عدل کے ساتھ یہ قوم کو، اپنی مخلوق کو بتایا ہے کہ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق ہمیشہ بلند ہوتا ہے، اس پر کوئی اور بلند نہیں ہو سکتا۔ چنگیز خان کا نام کون نہیں سنا ہوگا؟ ایک ایسا بادشاہ منگولیا کا جس نے تقریباً آدھی دنیا کو فتح کر لیا، اور اس کے جنگ کے دوران جو لاشیں مارے انسانوں کی جو لاشیں ہیں وہ تعداد میں نہیں آ سکیں، کروڑ سے زیادہ ہو چکی تھیں جن کو اس نے قتل کیا تھا۔ یہ ایک خاندان ہے، اس کا پوتا تھا ہلاکو خان، جس نے پورے مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے ایک مینار تعمیر کیا تھا بغداد میں۔ اسی طرح کچھ عیسائی بادشاہ ایسے آئے جنہوں نے پوری کی پوری چرچ مسلمانوں کی ہڈیوں سے بنائی، لیکن ان کا انجام وہ بھی تاریخ میں کبھی پڑھ لیں۔ چنگیز خان سے لوگ ملاقات کرنے کے لیے تھر تھراتے تھے، خوف کھاتے تھے، اور ایک مرتبہ وہ علماء کی ایک جماعت کو سزا دینے کے لیے میدان میں بلایا تھا۔ علماء کی جماعت تھی اور ان کو پیچھے زنجیروں سے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا کر کے رکھا تھا، اور ان سے کہہ رہا تھا کہ تم سجدہ کرو میرے گھوڑے کو۔ گھوڑے پر بیٹھ کر کے وہ سجدہ کروا رہا تھا، لیکن وہ حق پر قائم علماء کی وہ جماعت تھی، انہوں نے کہا کہ ہم یزیدی نہیں، ہم حسینی، ہماری گردن کٹ جائے گی لیکن جھک نہیں سکے گی، کسی اور کے لیے نہیں جھکتی۔ انہیں کوڑے مارے گئے۔ اسی اثنا میں اچانک ایسا ہوا کہ اس کا گھوڑا بدک گیا، گھوڑا سرکش ہوا، اچھل کود کرنے لگا، اور جیسے ہی اچھلا گھوڑا، اس گھوڑے کی رسی جو ہے وہ چنگیز خان کی گردن میں آ کر پھنس گئی، اور گھوڑا بھاگتا رہا۔ اس کو لے کر اتنا بھاگا میدان میں کہ کسی کے پکڑ میں نہیں آتا تھا۔ بعض لوگوں نے یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کا سر پتھروں سے ٹکراتا تھا، جگہ جگہ گڑھوں میں گرتا رہا۔ اس وقت تک وہ گھوڑا ٹھنڈا نہیں ہوا جب تک کہ وہ موت کی گھاٹ نہیں اتر گیا۔ لاکھوں لوگوں کا قتل عام کرنے والا، نہایت ہی ذلت کے ساتھ محض ایک جانور سے ختم کیا گیا ہے، ایک جانور سے، جس جانور پر بیٹھ کر کے جنگیں لڑی، اسی جانور نے اپنے پیروں سے اسے رون دیا۔ اور اس کے بعد آج بھی نیشنل جغرافیہ والوں نے ایک مہم چلائی تھی کہ چنگیز خان کی قبر ڈھونڈنے کا، منگولیا میں کافی سالوں سے، 40 سال سے ڈھونڈ رہے تھے، اور اس کی قبر کے متعلق جو لوگوں نے تاریخ لکھی ہے کہ اس کو دفن کرنے کے بعد اس کے 1000 فوجیوں نے اس کی قبر پر اتنے گھوڑے دوڑائے تھے کہ دوسرے تیسرے دن ہی اس کی قبر ڈھونڈنے پر بھی پتہ نہیں چل سکی۔ آج سینکڑوں سال ہو گئے لیکن بے نام بے نشان ہے، لیکن ظلم کی تاریخ چھوڑ گیا، باقی دنیا میں اپنی کوئی مثال نہیں چھوڑا۔ اسی طرح ہلاکو کے لیے بھی، جس نے بغداد کے دریائے دجلہ کو خون سے لال کر دیا تھا اور گھوڑے کے ٹاپ تک خون سے بھیگتے تھے، عزیزان گرامی، اس کا بھی انجام نہایت ہی خطرناک ہوا۔ یہ سب تاریخ کے صفحوں میں صرف ان کے ظلم کی کہانیاں لکھی گئی ہیں، لیکن کہیں یہ نہیں لکھا گیا کہ ان کی قبر پر کوئی منتیں کرنے کے لیے آتا ہو، ان کی قبروں پر کوئی ان کی خبر گیری کے لیے آتا ہو، ان کی تربت پر کوئی فاتحہ خوانی کے لیے آتا ہو، کہیں پر نہیں۔ لیکن ہاں،
اللہ رب العزت کی زمین پر عدل قائم کرنے والے ایک فقیر کی حیثیت سے بھی اگر غریب نواز تشریف لائے، 8 صدیاں گزر گئی مگر اب بھی جم غفیر ویسا کا ویسا نظر آتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عدل و انصاف سے زمین کو بھر دیا۔ اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ آج دنیا میں ایک وہ منظر قائم ہونے جا رہا ہے جس کی بشارت خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ میں قریب کر رہا ہوں آپ کو باتوں سے، یہ ظالموں نے اپنے اپنے دور میں جو کچھ بھی کیے تھے سب کر لیا۔ ہو سکتا ہے ہمیں ہمارے دور کے چنگیز اور ہلاکو کو دیکھنے کا وقت ہے، لیکن انشاءاللہ یاد رکھنا انجام ہم نے نہیں دیکھا تو ہماری نسلیں ضرور دیکھیں گی۔ یہ تاریخ ہماری اولاد کو ضرور بتانا کہ اپنے دور میں ایک ظالم ایسا بھی آیا جس نے ظلم کی داستان لکھی، لیکن اولاد کو یہ ضرور بتانا کہ تم انتظار کرو جو حشر فرعون، قارون، حامان، شداد کا ہوا، اپنے دور کے ظالموں کا بھی انجام تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اللہ کی اس سرزمین پر جن لوگوں نے بھی ظلم کیا اس کے متعلق یہ فرمایا ہے حدیث پاک میں، جیسے صحرا میں آپ آواز لگاتے ہیں تو آواز پلٹ کر کے آتی ہے، ظلم اسی طرح سے ہے، جب تم نے کسی پر ظلم کیا تو وہ پلٹ کر تم پر آئے گا، اس کا انجام دنیا میں تمہیں دکھایا جائے گا۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ساری قومیں ان پر جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پر جھپٹتا ہے، جیسے بڑا برتن کھانے کا رکھا آپ نے اس کو بھی بلایا، اور اس میں حدیث میں لفظ یہ ہیں آپس میں ایک دوسرے کو بلائیں گے ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، جیسے برتن بچھا ہوا ہے دسترخوان، آپ بلا رہے ہیں فلاں آپ بھی آ جاؤ، فلاں آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، کھانے کے لیے آ جاؤ، اس طرح امت مصطفیٰ پر حملہ کرنے کے لیے دوسری باطل قومیں ایک دوسرے کی مدد لیں گی اور سب کو بلائیں گی، تم بھی جمع ہو جاؤ، تم بھی جمع ہو جاؤ، تم بھی جمع ہو جاؤ۔ آپ کو تاریخ معلوم ہے یہودی اور عیسائی برسوں سے لڑتے رہے، ایک دوسرے کا قتل عام کیا انہوں نے، یہودیوں کا قتل عام کیا عیسائیوں نے، عیسائیوں کو مارا ہے یہودیوں نے۔ یہ 1-2 سال نہیں، تقریباً 1500 سال بلکہ 2000 سال تک یہ چلتا رہا، یہ کھیل چلتا رہا۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، جانی دشمن۔ ہٹلر نے جو یہودیوں کا قتل عام کیا ہے وہ عیسائی تھا، اسی طرح سے ٹائٹس نے، ہیرکل نے، جس کو ہرکیولس کہا جاتا ہے، بیت المقدس میں بہت سارے یہودیوں کا خون بہایا گیا اور عیسائی بھی اسی طرح مارے گئے۔ لیکن آج کے زمانے میں چند دہائیوں پہلے ان دونوں نے اتحاد کر لیا، یہودیوں کے بڑوں نے بھی، عیسائیوں کے بڑوں نے بھی۔ جب سلطنت عثمانیہ کو، خلافت عثمانیہ کو ختم کرنا تھا تو یہود بھی آئے، عیسائی بھی آئے، انہوں نے کہا دیکھو تمہارا بھی دشمن ایک ہے، ہمارا بھی دشمن ایک ہے، دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ یہ دونوں آپس میں دوستی کر کے اپنا ٹارگٹ اسلام کو بنا کر تقریباً 100 سال سے چل رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہندوستان کے کچھ ایسی جماعتیں اسپین گئی، RSS کی جماعت کے کچھ لوگ لیڈر اسپین گئے تھے، اسپین میں مسلمانوں کا خاتمہ کیسے کیا گیا ہے یہ تحقیق کرنے کے لیے گئے تھے۔ یہ بھی ماہنامے میں چھپی ہوئی رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تاریخ میں بتا رہا ہوں۔ یہ وہاں دیکھنے کے لیے گئے تھے کہ 700 سال تک مسلمان وہاں پر تھے، ان کے اس پورے راج کو کیسے ختم کیا گیا۔ یہ اپنی تحقیق اور ریسرچ کے لیے جب گئے تھے، وہاں کے عیسائیوں نے انہیں جو چیزیں بتائی وہ لے کر کے آئے۔ میں ساری چیزیں ڈیٹیل نہیں بتا رہا ہوں، میں ایک بات بتا رہا ہوں۔ انہوں نے ایک بات اس میں سے یہ بھی کہی تھی کہ ہم نے مسلمانوں کا خاتمہ اسپین سے جو کیا ہے اس کے بہت سارے ٹپس ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو علماء کرام سے دور کر دیا تھا، علماء سے دور کر دیا تھا اور علماء کی نفرت ان کے دلوں میں ڈال دی تھی۔ اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ وہ اپنے ہی قائد، اپنے ہی عالم کو گالیاں دیتے تھے۔ بعد میں جب ہم نے حملہ کرنا شروع کیا، ان کے علماء چلاتے تھے، بلاتے تھے، مگر ان کی قوم ان کی ایک بھی نہیں سنتی تھی۔ وہ علماء بولتے رہے، ان کو بھی مارا گیا، قوم کو بھی مارا گیا۔
آج اس تھیوری پر یہاں پر بھی عمل کرنے کی یہ باطل قوتیں کوشش کر رہی ہیں، یہ واپس اس تھیوری کو لا کر یہاں پر عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھتے نہیں آپ ٹی وی پر لا کر کے ڈیبیٹ میں ایسے مولویوں کو بٹھایا جاتا ہے جو زر خرید ہیں، جو صرف چند 100 روپے میں بکنے والے ہیں، وہ اسلام کے نمائندے بن کر کے ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور سامنے والے ان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں یہ دیکھ کر کے ان کے دلوں میں اسلام ہلکا ہونے لگتا ہے۔ ہمارا عالم کوئی جواب ہی نہیں دے پا رہا ہے، کچھ جواب ہی نہیں دے پا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا دین کمزور ہے، میرا دین ہلکا ہے۔ یہ پوری کی پوری ایک سازش چل رہی ہے، پوری کی پوری ایک سازش چل رہی ہے۔ ابھی 5 اگست کو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا کلیجہ منہ کو آیا تھا، اس لیے کہ 500 سال تک جس سرزمین پر اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہی وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آج بت کدہ بنا ہے۔ اس چیز کو اگرچہ سپریم کورٹ کے ذریعے سے ان لوگوں نے لا کر کے عدالت کے فیصلے سے کیا ہو، لیکن میرے عزیزو اس دوران بھی کچھ چیزیں دیکھنے کی یہ تھیں کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ میں نے ایک پوسٹر ایسا بھی دیکھا جس میں ایک عالم کی فوٹو ہے، تصویر ہے، بڑی داڑھی ہے، بڑی ٹوپی ہے، جبہ ہے، اور بینر میں انہوں نے شبھ کامناؤں کا ایک پوسٹر لگایا ہے کہ 5 اگست کو وہ اپنی طرف سے شبھ کامنائیں دے رہے ہیں ہندو برادری کو کہ آپ نے جو بنایا ہے یہ خیر کے لیے ہے، اب امن قائم ہوگا، امن قائم ہوگا۔ ایک عالم جس کی تصویر لگی ہے، یہ بھی سوشل میڈیا میں ہمارے پاس آئی۔ اس طرح کے منافقین موجود ہیں، یہ بنائے گئے ہیں میرے عزیزو، بنائے گئے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس تاریخ کو اسپین میں ان لوگوں نے دیکھ کر کے آ کر اسی کو عمل کرنا شروع کیا ہے۔ قوم کے کچھ ایسے غداروں کو خریدنا شروع کیا ہے جو حق نہ بولیں بلکہ ان کی بولی بولیں، ان کی بولی بولیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بھولے بھالے مسلمان پھر اپنے علماء سے دور ہو جائیں گے اور ان پر اعتبار نہیں کریں گے، اعتماد نہیں کریں گے۔ پھر ہوگا یہ کہ تم دین سے دور ہو جاؤ گے۔ جب علماء سے دور ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے دین سے آٹومیٹیکلی دور ہوں گے۔ دین آپ کے پاس ہے اگر تو علماء سے ہے۔ عوام کون ہے جو بخاری شریف پڑھ رہی ہے؟ کون ہے عوام میں جو تفسیر قرآن پڑھ رہے ہیں؟ اکا دکا ہوں گے الا ماشاءاللہ، لیکن اکثر آپ سب کو علم دین اگر پہنچتا ہے تو وہ علماء سے پہنچتا ہے۔ آپ علماء سے قریب ہیں تو دیندار ہیں، علماء سے دور ہیں تو پھر دین ختم ہو رہا ہے۔ اس تھیوری پر بھی ہندوستان پر عمل کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تمام چیزیں جو آج میں بتا رہا ہوں آپ کو، تاریخ میں جس ظلم کی بات کہی جاتی ہے، میں نے اس سے قبل بھی ایک ڈیبیٹ میں حصہ لیا، کچھ نان مسلم تھے، غیر مسلم تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کہہ رہے ہیں ہم نے ظلم کیا مسجد کو ڈھا کر کے، آپ نے تاریخ نہیں پڑھی؟ تاریخ میں اصل ظالم تو آپ لوگ تھے جو وہاں پر آ کر مسجد بنائے جہاں مندر تھی۔ میرے عزیزو، یہ ایک ایسی چیز ہے جو اندیکھی بات ہے، ہوا میں تیر چلانا۔ 500 سال پہلے کی تاریخ کسی کو بھی نہیں معلوم، کسی نے نہیں دیکھی، حتیٰ کہ کھدائی کر 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 کے کوئی نشانی بھی نہیں ملی، لیکن مسجد تو پوری دنیا نے دیکھی ہے۔ مسجد کی تصویریں آج تم بھی شیئر کر رہے ہو، اس کے توڑتے ہوئے گنبد آج تم بھی تو دکھا رہے ہو، لوگوں کو سب کے پاس معلوم ہے۔ اب رہی بات بادشاہوں نے اگر ظلم کیا تھا، میں آپ کو بتاؤں 1000 سال پرانی مندریں ہندوستان میں آج بھی باقی ہیں۔ جب یہاں پر مغل سلطنتیں آئیں، یہاں پر بابر یا اس کے بعد کے اکبر کے زمانے کے، یا پھر یہاں پر تغلق خاندان نے حکومت کی، بلبن خاندان نے حکومت کی، اور بڑے بڑے بادشاہ یہاں پر گزرے، تقریباً یہاں پر بھی 700 سال تک مسلمانوں کی حکومتیں چلتی رہی۔ مجھے بتاؤ صرف ایک ہی جگہ پر انہوں نے توڑ کر مندر کو مسجد بنایا، باقی ساری مندریں کیوں باقی رکھی تھی؟ ساری مندریں تو ویسی صحیح سلامت ہیں۔ کیرلا میں جا کر دیکھیں 1000 سال پرانی مندر ہے، کرناٹک میں ہمارے یہاں ہمپی وغیرہ یہ بہت پرانی ہے، 1000 سال پرانی تاریخ ہے۔ بنگال میں، آسام میں، راجستھان میں، جے پور میں ان مندروں کی تاریخ 1300 سال 1200 سال پرانی ہے، ان کو ویسے ہی قائم رکھا گیا۔ اگر حقیقت میں مسلمان بادشاہوں کا کام یہ تھا کہ ساری مندروں کو ختم کر کے مسجد بنانے کا پلان ہوتا تو پھر ہندوستان میں وہ 700 سال میں ساری چیزیں غائب کر دیتے۔ ان کا دور تھا
سب غائب کرتے، لیکن آج بھی یہ مندریں اسی طرح باقی ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسلام نے کبھی کسی کے بھی مذہب کی عبادت گاہ پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ کو معلوم نہیں، بیت المقدس جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے پہلی نماز پڑھانے کے لیے بیت المقدس میں۔ آپ جب وہاں پہنچے تو آپ کے عدل و انصاف کے چرچے ہر جگہ تھے، وہاں عیسائی موجود تھے۔ ان عیسائیوں کی وہ کنیسہ، وہ چرچ آج بھی موجود ہے، اتنی پرانی، اس سے بھی پہلے کی، بیت المقدس کے قریب کی وہ چرچ۔ عیسائی آئے اور انہوں نے کہا مسلمانوں کے امیر سے، امیر المومنین، یہ بیت المقدس تو اب آپ کے قبضے میں، آپ کے اختیار میں ہے، کیونکہ حضرت عمر نے اعلان یہ کیا تھا کہ جس کو بھی اس جگہ پر رہنا ہے وہ امن کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ ہم کسی عیسائی اور یہودی کو اپنے علاقے سے نکلنے کا حکم نہیں کریں گے، جس کو رہنا ہے وہ امن کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا کوئی امیر اور کوئی حاکم نہیں آیا تھا، یہودی آتے تو عیسائیوں کو قتل کرتے تھے، عیسائی آتے تو یہودیوں کو قتل کرتے۔ یہ پہلی بار اس طرح کا فرمان جاری ہوا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان پاک سے کہ جس کو بھی فلسطین میں رہنا ہے وہ امن کے ساتھ رہ سکتا ہے، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق نے اپنی عبادتیں کرنے کی بھی ان کو اجازت دی۔ تم اپنی عبادتیں کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ خلل اندازی نہ کرنا، مسلمان اسلامی عبادات میں خلل اندازی نہ کر۔ اس اعلان کو سن کر کے عیسائی آئے اور کہا امیر المومنین، آپ کے عدل و انصاف کو آج ہم نے آنکھوں سے دیکھا، خواہش یہ ہے ایک نماز آپ ہماری چرچ میں بھی پڑھ لیں۔ ان کی چرچ، پرانی چرچ، اور لے کر کے گئے، چرچ کو کھولا، برسوں سے جہاں وہ عیسائی عبادت کرتے آئے اس چرچ کے دروازے کو کس کے لیے کھولا؟ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے، اور سارے عیسائی ایک طرف کھڑے ہیں، ادھر صحابہ اور تابعین حضرت عمر فاروق کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصلی لایا گیا، آپ چرچ کے قریب پہنچے لیکن اندر گئے بغیر باہر ہی دروازے کے باہر آپ نے مصلی بچھایا اور نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ مڑ کر کے دیکھتے ہیں عیسائیوں کو۔ مجھے اندازہ ہے کہ شاید تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ میری نماز چرچ کے اندر نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھو اللہ نے پوری روئے زمین ہمارے لیے سجدہ گاہ بنایا، ہم جہاں بھی پاک زمین پر سجدہ کریں وہ ہمارا سجدہ قبول کرتا ہے۔ میں نے اندر صرف اور صرف اس لیے نماز نہیں ادا کی۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز، اسلام کا عدل کیا ہے، اسلام کا انصاف کیا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے صرف اس لیے اندر نماز نہیں پڑھی کہ بعد میں کہیں میرے بعد آنے والے عمر فاروق کا یہ مصلی سمجھ کر تمہاری چرچ کو ختم نہ کر دیں۔ ہوتا یہی، پھر وہاں پر ایک نزاع ہو جاتا، ایک متنازع زمین ہو جاتی، یہ تو امیر المومنین کا مصلی یہاں بچھاتا، ہم نکال دیتے بعد میں آنے والے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا میں نے تمہاری عبادت گاہ کو بچایا، تم اپنی عبادت کرو۔ یہ ہے اسلام کا عدل و انصاف۔ عزیزان گرامی وقار، جس اورنگزیب عالمگیر کو یہ آج تاریخ میں توڑ مروڑ کر کے پیش کرتے ہیں، اس اورنگزیب مغل سلطنت کے آخری بادشاہوں میں تھے، عدل و انصاف کا وہ پیکر تھے۔ مشہور تاریخ ہے، آپ کے گورنر نے بنارس میں ظلم شروع کر دیا تھا، وہ جسے چاہتا تھا قریب کرتا، جسے چاہتا تھا مارتا تھا۔ ان کا ایک بھیجا ہوا گورنر تھا، اورنگزیب دلی میں تھے، ایک پنڈت کی بیٹی کو اس نے پسند کر لیا تھا، گنگا کے کنارے رہنے والی۔ وہ بنارس کا جو گورنر تھا اس نے اس پنڈت کی 17 سال کی بیٹی یا 18 سال کی قریب کی بیٹی تھی، اس کا حسن و جمال بہت زیادہ تھا، اس کے پیچھے پڑ گیا اور کہا کہ میں اس کو اپنے حرم کی کنیز بناؤں یا اپنے بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ پنڈت سے بھی کہا اس کا مذہب الگ ہے، اس کا مذہب الگ ہے، یہ مسلمان ہے اور وہ ہندو ہے۔ یہ بات چلتی رہی، لیکن دبدبا اس کا تھا، گورنر تھا۔ شہر بنارس کی بات کر رہا ہوں، یہ تاریخ آج بھی موجود ہے میرے عزیز۔ لیکن اب اس پنڈت نے عاجزی کے ساتھ اپنی بیٹی سے کہا بیٹا یہ لوگ بڑے لوگ ہیں، حکومت ان کے پاس ہے،
تخت ان کے پاس ہے، بادشاہ بھی ان کا ہی ہے، سیدھے وہ جو کہہ رہا ہے مان لو، شادی کر لو اور اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ وہ آلریڈی کئی شادیاں کر چکا تھا، لیکن اس کی بیٹی نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ اسلام اتنا ہلکا ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ معاملہ بادشاہ کے پاس لے جاؤں۔ ادھر اس پنڈت نے اس گورنر سے کہا کہ ہمیں صرف 1 ہفتے کا وقت دے تو ہم تیاری کریں گے، شادی کریں گے۔ اور اس کی بیٹی ایک مردانہ لباس پہن کر کے دلی پہنچ گئی۔ دلی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تخت خلافت تھا۔ آپ دلی کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھا کر نکل رہے تھے، لوگ اپنے اپنے مسافے کے ساتھ اپنی شکایتیں بھی بیان کرتے تھے۔ اس وقت دیکھا ایک لڑکی جو مردوں کا لباس پہن کر کے ہے، کوئی تو نہیں پہچانا، کسی نے نہیں پہچانا اس کو، وہ لڑکا بن کر کھڑی تھی اورنگزیب سے ملنے کے لیے۔ سیدنا اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر جیسی ہی پڑی، آپ نے اپنا رومال دیا اور کہا بیٹی اپنا سر چھپا لو، اپنا سر ڈھانک لو، بیٹی اپنا سر ڈھانک لو۔ وہ لڑکی کہتی ہے جیسی بادشاہ کی زبان سے میں نے بیٹی کا لفظ سنا، مجھے انصاف کی امید جاگ گئی۔ اپنے حکومت کے محل میں آپ نے طلب فرمایا، قصر عدالت میں پوچھا کیا معاملہ ہے۔ اس لڑکی نے واقعہ بتایا، بنارس میں آپ کا بھیجا ہوا جو گورنر ہے وہ ظلم کر رہا ہے اور میرے پیچھے پڑا ہے، زبردستی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور میں نہیں چاہتی۔ اورنگزیب نے کہا جا تیرے باپ سے کہہ دے شادی کی تاریخ فکس کر دے، شادی کرنے کی تیاریاں کر دے۔ اس خاتون نے کہا میں انصاف کے لیے آئی ہوں۔ کہا میں کہہ رہا ہوں تیرے باپ سے جا کر کہہ دے 3 دن کے بعد شادی کر دیں، فوراً نکل جاؤ۔ وہ لڑکی روتے روتے واپس بنارس آئی۔ پنڈت نے پوچھا کیا ملا انصاف؟ کیا میں نہیں کہتا تھا کہ حکومت ان کی ہے، تخت ان کا ہے، طاقت ان کی ہے؟ وہ لڑکی کہتی ہے پھر بھی مجھے امید ہے کہ اس نے مجھے بیٹی کہا ہے، بادشاہ نے مجھے بیٹی کہا ہے۔ 3 دن کے بعد شادی تاریخ ہو گئی اور ادھر وہ گورنر اپنے ہواری مواریوں کو لے کر ڈولی لینے کے لیے آیا۔ بارات لے کر جیسے اس کے گھر آئے، یہ دلہن بن کر سج کر کے گھر سے نکلی، روتی ہوئی جا رہی تھی۔ راستے میں وہ پیسے لٹا رہا تھا، راستے میں ایک فقیر آیا اور اس گورنر سے کہا کہ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس گورنر نے کہا کیا بات ہے؟ آج ہماری شادی کا دن ہے، عیش کا دن ہے، ہم بات نہیں کرتے۔ اس فقیر نے اپنی گدڑی اتاری تو دیکھا وہ اورنگزیب تھی، بیچ راستے میں اس کو کھینچا، اسی ڈولی پر سے، اسی گاڑی پر سے نیچے اتارا اور کہا کہ تو نے یہاں پر میرے حکومت کے عدل کو داغ لگایا ہے، تیری شکایت لے کر کے ایک بچی اگر دلی تک پہنچ سکتی ہے تو تیرا زندہ رہنا کسی کام کے لائق نہیں ہے۔ اس بنارس کی سرزمین پر تو نے ظلم کی تاریخ رقم کی ہے۔ وہیں سے اسے جلاد کے حوالے کیا اور لوگ اسے گرفتار کر کے بادشاہ کے سپاہی لے گئے اور اس دلہن کی ڈولی واپس اپنے گھر آئی۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی اور پنڈت بھی دیکھتا رہا۔ اورنگزیب کو اس نے بلایا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہندوستان کی تاریخ، انڈیا کی تاریخ، بھارت کی تاریخ۔ اس پنڈت نے اپنے گھر بلایا، اورنگزیب تشریف لائے، عام لباس میں آئے تھے۔ جیسے ہی گھر میں آئے تو کہا کہ مجھے ایک مصلی دے دو، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، ایک کپڑا، پاک کپڑا دے دو۔ انہوں نے ایک پاک کپڑا دیا، آپ نے اسی کے ایک کمرے میں 2 رکعت نماز ادا کی اور نہایت ہی بے تابی کے ساتھ کہا شدت کی پیاس ہے، اگر ایک گلاس پانی پلا دو۔ انہوں نے پانی بھی پلایا۔ اس وقت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بیٹی کیا تو نے یہ سمجھا تھا کہ میں اپنے گورنر کے ساتھ تجھے شادی کی اجازت دے دوں گا؟ قسم رب ذوالجلال کی، جس وقت تو نے دلی میں مجھ سے شکایت کی تھی قسم کھا لیا تھا جب تک تجھے انصاف نہ ملے پانی کا ایک قطرہ بھی حلق میں نہ ڈالوں گا۔ 3 دن گزر گئے، میں نے پانی نہیں پیا ہے، پہلا گلاس پانی کا تیرے گھر میں آج میں نے پیا ہے۔
یہ تھا اسلام کا عدل و انصاف جس کو ہندوستان کی تاریخ آج بھی یاد رکھتی ہے۔ اور اس پنڈت نے دیکھ کر کے اس دن یہ عہد کیا کہ میرے گھر اسلامی بادشاہ اورنگزیب نے اگر سجدہ کیا ہے تو اے بنارس والو یاد رکھو، میں پجاری ہوں، میں برہمن ہوں، میں پنڈت ہوں، لیکن یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جس جگہ اورنگزیب نے سجدہ کیا میں اپنے ہاتھوں سے یہاں مسجد تعمیر کروں گا۔ اور وہ مسجد تعمیر ہوئی۔ گنگا کے کنارے آج بھی دھرارا نام کی مسجد قائم ہے، اس کی تاریخ جا کر پڑھ کے دیکھ لو، یہ ہندوستان کی تاریخ ہے۔ تم کہتے ہو ہم ظلم کیے ہیں، عزیزان گرامی وقار، ہم نے اپنے سجدوں سے یہاں عدل کو پھیلایا ہے۔ لوگوں کے دلوں نے مسجدیں تعمیر کی ہیں، لوگوں کے دلوں کو جیت کر کے یہ مینارے بلند ہوئے ہیں۔ کسی نے آج تک، میں نہیں مانتا کہ کسی کی گردن پر تلوار رکھ کر کے مسجد بنائی گئی ہو۔ اگر ایسی مسجد کہیں بنی ہے تو اس مسجد میں کہاں کی روحانیت، کہاں کی روحانیت؟ ہم تو مسجدوں میں دلوں کے سکون کے لیے آتے ہیں، دلوں کے قرار کے لیے آتے ہیں، محض کسی کے گھر کو تباہ کر کے۔ آپ کہتے ہو کسی کی جگہ پر قبضہ کر کے مسجد بنانا۔ مسائل شریعہ آج بھی کتابوں میں لکھے ہوئے موجود ہے۔ حنفی فقہ کی کتابیں اٹھاؤ، شافعی فقہ کی کتابیں اٹھاؤ، حنبلی مالکی فقہ کی کتابیں اٹھاؤ، سب فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر کسی کی زمین موجود ہے اور اس کی زمین کا ایک بالشت بھی مسجد میں آ گیا اور آپ نے تعمیر کی تو اس جگہ پر کسی کا سجدہ نہیں ہوگا۔ یہ اسلام نے رکھا ہے۔ تمہیں معلوم ہے پہلی مسجد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی تو کیا مسجد نبوی جب بنا رہے تھے مدینہ طیبہ میں لوگ اپنی زمینیں لے کر کھڑے تھے۔ صحابہ نے کہا کہ ایک زمین بہت اچھی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی، پوچھا کس کی ہے؟ کہا یہ دو لڑکے ہیں ان کی زمین ہے۔ وہ دونوں صحابی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آقا اگر یہ مسجد کے لیے آپ قبول کرتے ہیں تو ہماری سعادت کی بات ہے، آپ قبول فرمائیں اور اس پر تعمیر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں قبول تو کرتا ہوں مگر اس کی اجرت دے کر کے، اس کا معاوضہ دے کر کے۔ اور ان بچوں کو زمین کی قیمت ادا کی گئی اور اس قیمت کے ادا کرنے کے بعد مسجد نبوی میرے آقا نے تعمیر کی، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری زمین جہاں وہ چاہتے قدم رکھتے مسجد بن جاتی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یہ ہمیں تعلیم دیا کہ کسی کی ایک بالشت جگہ پر بھی غیر قانونی تم مسجد نہیں تعمیر کر سکتے۔ ابھی ترکی کی جس مسجد کو لے کر کے پوری دنیا میں بوال ہوا، مسجد آیا صوفیہ کے متعلق، یہ پوری دنیا میں وبال مچائے ہوئے ہیں اور کئی سیکولر کیڑے ایسے ہیں جن کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ یہ مسجد کیسے بنا دیا انہوں نے، مسجد کیسے بنایا۔ تاریخ پڑھو ظالموں، تم صرف اور صرف انٹرنیٹ کی دنیا کے کیڑے بن کر رہ گئے، تمہیں تاریخ نہیں معلوم۔ یہ در حقیقت سلطان محمد فاتح رحمت اللہ تعالی علیہ جو خلافت عثمانیہ کے ایک عظیم سلطان رہے، جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بشارت انہیں ملی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے پہلے قسطنطنیہ فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ یعنی استنبول فتح کیا۔ اس وقت وہاں پر یہ آیا صوفیہ ایک چرچ تھی جو پرانی چرچ تھی۔ ظاہر سی بات ہے جب حکومت آئی تو آپ نے ان لوگوں کو بلایا، عیسائیوں کو، پوچھا کیا تم یہاں قائم رہنا چاہتے ہو؟ کہا اب ہمارا یہاں کچھ ہے نہیں، ہم تو اپنے اپنے وطنوں میں جہاں ہمارے لیے خیر ہو ہم جا رہے ہیں۔ سب چھوڑ کر کے جا رہے تھے قسطنطنیہ کو۔ اس وقت یہ مرکزی جگہ تھی تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو، جو تمہاری چرچ تھی یہ میرے ہاتھوں بیچ دو۔ آج بھی چرچ بکتی ہیں امریکہ میں، یورپ میں، کینیڈا میں، انگلینڈ میں، جا کر آپ دیکھیں آج بھی جب چرچ کے مینجمنٹ والے سنبھال نہیں پاتے تو وہ بولی لگاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ یہ چرچ بکائی جا رہی ہے، کوئی خریدنا چاہتا ہے تو خرید لے۔ کئی چرچ، آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج بھی یہ اور بات ہے کہ ہندوستان میں یہاں پر تشدد زیادہ ہے، باہر ملکوں میں آج بھی وہ اپنی عبادت خانے بیچتے ہیں اگر ان کے اوپر بوجھ ہو جائے تو، لیکن مسجد ہم بیچ نہیں سکتے۔ وہاں پر عیسائیوں نے سلطان محمد فاتح کے نام پر وہ چرچ کو فروخت کیا، بیچا، اور اس کے جو سیل ڈیڈ ہے وہ آج تک موجود ہے۔ جو سلطان محمد فاتح نے خریدا وہ آج تک موجود ہے، اس کے دستاویزات ہیں ترکی کے پاس۔
یہ 15ویں صدی کی بات تھی. 15ویں صدی سے لے کر 1921 تک تقریباً یوں سمجھ لیں 500 سال کے قریب وہ مسجد تھی. اس کو تعمیر کیا، مینار بنائے، نمازیں ہوئی، قرآن پڑھا گیا. خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا 1921 کے قریب میں. اس کے بعد ان کے در کا ایک کتا لا کر کے انہوں نے ترکی پر بٹھایا جس کا نام مصطفیٰ کمال بادشاہ تھا. نام تو بڑا اچھا ہے لیکن وہ تھا منافق یہودی. اس کو ترکی کا بادشاہ بنا کر کے رکھا. 11 سال کے اندر اس نے سیکولرزم کا نام لے کر ساری مسجدوں سے اذانوں کو بند کیا اور اس نے قرآن کی لینگویج کو تبدیل کر دیا. کہا کہ عربی میں کوئی پڑھ نہیں سکتا. ترکی میں اس نے اتنا سیکولرزم کے نام پر ظلم کیا اور اس کے بعد یہ پابندی لگائی کہ جس کو قرآن پڑھنا ہوگا وہ ترکش لینگویج میں پڑھے گا. حجاب کو ختم، مدارس اسلامیہ نہیں چلیں گے، کہیں پر بھی مذہب کے نام پر کوئی بھی مدرسہ نہیں چل سکتا. علماء کو بند کیا گیا، قید کیا گیا. 11 سال یہ ننگا ناچ ناچا گیا ترکی میں اور پورے اسلام کو ختم کرنے کی پوری طرح سے کوشش کی. اسی زمانے میں اسی مصطفیٰ کمال بادشاہ جس کو اتا ترک بھی کہتے ہیں، اس نے ہی یہ 500 سال سے موجود جو مسجد تھی سلطان محمد فاتح نے جس کو خرید کر کے مسجد بنایا تھا، اس ظالم نے اس کو بدل کر کے میوزیم کر دیا. کہا کہ یہ مسجد نہیں رہے گی، یہاں اذان نہیں ہوں گی، کچھ بھی نہیں. ہاں اس کو میوزیم بناتے ہیں، بہت پرانی ہے، 2000 سال پرانی ہے تو اس کو میوزیم بناتے ہیں. لوگ آئیں گے دیکھیں گے. وہاں سب آتے تھے، سیاح ہر قسم کے لوگ آتے تھے جوتے پہن کر کے. اس مسجد کو 1934 غالباً 1934 سے لے کر کے ابھی 2020 تک روندا گیا ہے. اللہ کا نام بند کر کے رکھا گیا تھا جو آلریڈی 500 سال تک اذانیں ہوئی ہیں جس میں، اور اس کو میوزیم میں رکھا گیا. آج وہاں کی بھی سپریم عدالت نے فیصلہ یہ سنایا کہ جو پرانی مسجد تھی اس کو مسجد میں کنورٹ کیا جائے. تو ترکی کے صدر نے یہ فیصلہ نافذ کیا اور پھر سے اس میوزیم کو ختم کر کے اپنی اصلی حالت مسجد بنائی. اتنا کام کیا تو پوری دنیا کے سیکولر کیڑوں کو درد شروع ہو گیا. تاریخ اگر میں بتاؤں، اسپین میں جاؤ 500 مسجدیں یہ چرچ بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں. آج اسلام کی بڑی مسجد کرتبہ آج بھی وہ میوزیم بنا کر کے رکھا گیا. چند لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت، باقی کوئی نہیں پڑھ سکتا. ہنگاریہ، بلغاریہ، یہ وہ کنٹریز ہیں جہاں آج ایک مسجد تو ترکی کے پڑوسی ملک کے اندر ہے، ہنگاریہ میں. وہاں پر اس مسجد کے مینار بھی ہیں، گنبد بھی ہے، سب ہے، آج بھی ہے، لیکن اس کو چڑیا گھر بنایا گیا اور ہاتھی اس میں باندھے جاتے ہیں. یہ دنیا کو نہیں نظر آتا. ایک مسجد ترکی میں انہوں نے واپس اپنی اصلی حالت پر کر دی تو ڈھنڈورا پیٹنے لگ گئے کہ میوزیم سے مسجد بنا دیا، میوزیم سے مسجد بنا دیا. ظالموں، تم نے 1000 سے زیادہ مسجدوں کو استبل بنا کر کے رکھا ہے. یہ ظلم کسی کو نہیں نظر آتا. ایک مسجد کے معاملے میں سب بھونکنے لگ جاتے ہیں. عزیزان گرامی وقار، میں صرف اور صرف اتنا کہنا چاہوں گا، آخری میرا میسج یہ ہے کہ 80 سال کے بعد بھی اگر کسی ظالم نے 1934 میں اگر اس نے مسجد کو میوزیم بنا دیا تھا تو رب تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ دہائیاں گزر گئی انتظار میں ترکی کی عوام کے لیے، 8 دہائیوں کے بعد بھی اگر اذانیں گونج سکتی ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ ترکی کی عوام نے اپنی نسلوں کو یہ ہمیشہ بتایا تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. آج یہ عہد کرو اے مسلمانوں، اپنے ہر بچے کو بتا کر کے جاؤ گے وہاں پر زمین پر جس طرح آج اعلان کر کے ظالموں نے اپنا بتکدہ بنانے کی کوشش کی ہے، اے میرے بیٹے وہ مسجد تھی، مسجد تھی اور مسجد تھی. انشاءاللہ العظیم کئی دہائیاں گزر جائیں گی، پھر ہماری نسلوں کو ایک دن اللہ رب العزت کی مدد ضرور آئے گی. اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے اگر ابرہا کعبے کو ڈھانے کے لیے آئے تو مولا ابابیل کو بھی بھیجتا ہے. فرعون ظلم کرے تو سمندر کی طغیانی اسے ختم کرتی ہے. نمرود اگر سرکش بن جائے تو مچھر اسے ہلاک کرتا ہے. اے ظالموں، تمہارے پاس آج نہ نمرود کی قوت ہے، نہ فرعون کی قوت ہے، نہ ابرہا کی قوت ہے. یہ تو
ٹٹو کے گدھے ہیں، یہ صرف اور صرف کسی کے اشاروں پر چلنے والے ہیں، تمہارا انجام بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ اسی لیے میں نے قرآن کی آیت پڑھی وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تم اللہ کو غافل نہ سمجھنا، جو بھی ظالم کر رہا ہے اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔